اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال اول کے اسٹوڈنٹس اردو بے کے سلسلے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج تشبیہ کے بعد ہم استعارہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ استعارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے استعارہ کی تعریف ملاحظہ فرمائیے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں ادھار لینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی لفظ کو اس کے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً چاند حقیقی معنوں میں آسمان پر چمکتا ہے، مگر مجازی معنوں میں محبوب کو کہتے ہیں۔ آپ بھائی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیر حقیقی معنوں میں جنگلی درندہ ہے، مگر مجازی معنوں میں بہادر انسان ہوتا ہے، جیسے او شیر پنجاب، شیر پاکستان، میرا بھائی تو شیر ہے۔ تو یہ سب استعارے ہیں۔ گدھا حقیقی معنوں میں ایک جانور ہے، مگر مجازی معنوں میں احمق انسان کو کہتے ہیں، جیسے عام طور پہ والدین اپنے نالائق بچوں اور استاد اپنے نالائق شاگردوں کو کہتے ہیں بھئی تم تو گدھے ہو، الو ہو۔ تو یہ سب استعارے ہیں۔ استعارے کی مثالیں، اگزامپل دیکھیں استعارے کی۔ استعارے کی چند مثالیں مدر ذیل ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، میرا چاند ابھی تک سکول سے نہیں آیا۔ تو یہاں چاند وہ آسمان والے چاند کی بات نہیں ہو رہی، پیارے بیٹے کی بات ہو رہی ہے اور استعارہ ہے۔ اور کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن میدان جنگ کو کہتے ہیں۔ یہاں وہ جنگل والے شیر کی بات نہیں ہو رہی، میدان جنگ میں آنے والے بہادر سپاہی کی بات ہو رہی ہے۔ اور بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں، تو یہاں بلبل سے مراد وہ پرندہ نہیں بلکہ وہ خوش آواز انسان ہے جس کے لیے بلبل کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو اوپر دی گئی مثالوں میں چاند بیٹے کے لیے، شیر میدان کربلا میں آتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور بلبل میدان کربلا میں اذان دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ارکان استعارہ، یعنی جس طرح ارکان تشبیہ ہوتے ہیں اسی طرح ارکان استعارہ بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ استعارہ کل 3 ارکان ہوتے ہیں اس میں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے مستعار لہو، اس کے بعد مستعار منہ، اور اس کے بعد وجہ جامع۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں اور استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ اب ہم ان تینوں کی تعریف اور وضاحت کرتے ہیں۔ لو جی، سب سے پہلے آ گیا جی مستعار لہو۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ جس کے لیے کوئی لفظ بطور استعارہ استعمال کیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ فقرے میں مستعار لہو بیان نہیں کیا جاتا، استعارہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ مثلاً میرا چاند ابھی تک سکول سے نہیں آیا۔ اب یہاں چاند بیٹے کے لیے استعارہ ہے، لیکن فقرے میں بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اس مصرعے میں شیر امام حسین علیہ السلام کے لیے استعارہ ہے، مگر اس کو بیان نہیں کیا گیا، یعنی امام حسین کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ اور بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں، تو یہاں بلبل تو ہے مگر جن کے لیے استعارہ لیا گیا حضرت علی اکبر، ان کا ریفرنس نہیں دیا گیا۔ یہ اندازہ لگانا پڑتا ہے، کنائے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے۔ تو ان میں سے پہلی مثال میں بیٹا، دوسری مثال میں حضرت امام حسین علیہ السلام، اور تیسری مثال میں حضرت علی اکبر مستعار لہو ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم مستعار منہ کی۔ مستعار منہ کیا ہوتا ہے؟ فقرے میں جو لفظ بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔ استعارے میں صرف مستعار منہ موجود ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر مستعار لہو اور وجہ جامع کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ مثلاً میرا چاند ابھی تک سکول سے نہیں آیا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں۔ ان میں سے پہلی مثال میں چاند، دوسری مثال میں شیر، اور تیسری مثال میں بلبل مستعار منہ ہے، یعنی یہ استعارے کے طور پر لیے گئے ہیں، اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں۔ جو لفظ اپنے مجازی معنوں میں بطور استعارہ استعمال کرنے کے لیے لیا جائے تو اس کو مستعار منہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی وجہ جامع ہے۔ وجہ جامع یہ بھی فقرے میں موجود نہیں ہوتی، صرف اندازہ لگانا پڑتا ہے
जिस मुश्तरक वस्फ की बिना पर मुस्तार मिन्हु को मुस्तार लहू के लिए बतौर इस्तियारा इस्तेमाल किया जाए उसे वजह जामे कहते हैं। मसलन मेरा चांद अभी तक स्कूल से नहीं आया, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, बुलबुल चहक रहा था रियाज़ रसूल में। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब देखें, पहली मिसाल में खूबसूरती वजह जामे है, लेकिन बताया नहीं गया कि खूबसूरती इसके अंदर वजह जामे है। ये खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि बेटे और चांद में क्या चीज़ मुश्तरक है। और किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, इसमें बहादुरी। और तीसरी मिसाल में सुरीली आवाज़ जो है वो मुस्तार लहू हैं, बल्कि वजह जामे है। यहाँ मुस्तार लहू लिखा गया गलती से, तो ये वजह जामे है। यहाँ ये मुस्तार लहू गलती से टाइप हो गया है, तो ये वजह जामे हैं, मुस्तार लहू नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, इम्तिहान में यह सवाल कैसे आएगा। इस्तियारा से मुतल्लिका सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में आएंगे और उनकी मदरजे ज़ैल मुमकिना सूरतें हो सकती हैं। कौन सी हैं जी? नाम बताकर तारीफ़ पूछना, तारीफ़ बताकर नाम पूछना, यानी आपको एक इस्तियारे की तारीफ़ बताएं, आगे 4 ऑप्शन होंगे। या वो बताएं कि मजाजी मानों में इस्तेमाल करना जो है तो किसी लफ्ज़ को तशबीह के ताल्लुक़ की बिना पर मजाजी मानों में इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, तो आगे वो ऑप्शन दे देंगे। तो नाम बताकर तारीफ़ पूछ सकते हैं, तारीफ़ बताकर नाम पूछ सकते हैं, मिसाल देकर नाम पूछ सकते हैं। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस फिक्रे में शेर किसकी मिसाल है, तो ज़ाहिर इस्तियारे की मिसाल है। और मिसाल नाम बताकर मिसाल पूछना कि तशबीह की मिसाल कौन सी है, इसमें इस्तियारे की मिसाल कौन सी है, तो इस तरह पूछ लेंगे वो आपसे। और मिसाल देकर मुस्तार लहू, मुस्तार मिन और वजह जामे की निशानदेही कर मसलन फिक्रा दें कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, इसमें मुस्तार मिनू कौन सा है, इसमें मुस्तार लहू कौन सा है, इसमें वजह जामे कौन सी है, तो ये भी हम वो आपसे पूछ सकते हैं। और ये मारूजी में आएगा सवाल इस्तियारा भी तशबीह के साथ। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अख्ताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात वजाहत तलब है या आपके जहन में कोई सवाल मौजूद हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।